زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على محمد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول مجتبی کہیے رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس آپ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کہ خاتم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر سلامت رہے تیرے روضے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے آج پوری ملت اسلامیہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے پر اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور یہ دن بہت بڑا امت مسلمہ کے لیے مبارک دن ہے بہت بڑا خوشیوں کا دن ہے مبارک ساعتوں کا دن ہے اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو ہمیشہ ایسی خوشیاں بار بار اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے آج دیکھیے جس پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ جس پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بڑھاپے کے اندر اپنی جوانی کے اندر بھی بڑے بڑے مشرکوں کے ساتھ ٹکرائے اور
اور رب کی توحید کو بلند کیا اور حق تعالی کی شان، عظمت، کبریائی اور ربوبیت کو بیان کیا اور کفر و شرک کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، ہر طرف سے مخالفت ہی مخالفت ہے، ہر جگہ سے پتھر پڑ رہے ہیں، کوئی پھول نہیں بلکہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں، مگر اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیارا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اپنے رب کی توحید اور اس مشن توحید کا پرچم کو بلند کرتا ہے اور ایک رب کی عظمت اور بڑائی کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور وقت کے فرعون، وقت کا جو نمرود تھا، وہ بہت بڑا ایک ظالم ترین انسان تھا اور اپنے آپ کو وہ خدا کہتا تھا، اور ادھر ایک اکیلی ایک جان ہے کہ اتنے بڑے طاغوت اور اتنے بڑے کفر کے سامنے سینہ سپر ہو کر جو ہے ان کے سامنے ڈٹ کر اپنے رب کی توحید کا پرچم بلند کرتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اور گلی کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر، شہروں کے اندر، کیا بلکہ وقت کے نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہنے والا، دعویٰ کرنے والا تھا، اور اس کے پارلیمنٹ کے اندر بھی اللہ کا یہ موحد، اللہ کا یہ پیغمبر وہاں بھی جا کر اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو بلند کرتا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے جو دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور پھر ان کے جھوٹے معبودان باطلہ کا قلع کما کر دیتا ہے، ان کی گردنیں مروڑ دیتا ہے اور ان کے بازو کو توڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو سزا تجویز کی ہے وہ آگ میں جلانے کی سزا تجویز کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے، اور کئی دنوں تک جو ہے وہ آگ شعلے اس کے آسمان کو چھو رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پکڑا جاتا ہے اور اس آگ میں ڈالنے کے انتظامات مکمل ہو جاتے ہیں، اور بڑے علاقوں کے اندر ان کے آگ میں جلانے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت اس موحد کو جو اپنے ایک رب کی عظمت اور توحید کو بیان کرتا ہے اس کو جلا دیا جائے گا۔ ارے بہت بڑی تعداد کے اندر دنیا تماشا دیکھنے کے لیے آتی ہے، ادھر اللہ کا پیغمبر اللہ کی توحید کے نغمے بلند کرنے والا اور اپنے رب کی عظمت اور بڑائی کو ہر جگہ پر بلند کرتا نظر آتا ہے۔ اب آگ کے اندر ڈالنے کا انتظامات مکمل ہیں، ادھر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر، اگر اجازت ہو، اگر آپ اجازت دے دیں، ہم اس بستی کو الٹ دیتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں، مگر اللہ کا پیغمبر کہتا ہے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، میں جس اللہ کے لیے کر رہا ہوں میرا دل مطمئن ہے۔ اگر اس کے اندر میری موت آتی ہے، میں اپنے رب کی عظمت اور بلند کرتے ہوئے اگر مجھے موت آ جائے تو اس سے زیادہ عالی شان اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ڈٹ جاتے ہیں اور بالآخر نمرودی قوت، طاغوتی قوتوں کا سربراہ، سرغنا ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیتا ہے، اور ادھر آگ میں ڈالنے کا حکم ملتا ہے، ادھر میرے رب جلیل کا بھی آگ کو حکم مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جانے سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ کو بھی حکم ملتا ہے، آئے آپ میرا پیغمبر ابراہیم آ رہا ہے، خیال رکھنا ہے، اس کو پروٹوکول دینا ہے، اس کو جلانا تو کیا، اس کو آگ کی تپش بھی نہیں آنی چاہیے، گرمی بھی نہیں لگنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آپ دیکھیے کہ آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور
حکم ملتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ فرماتے ہیں آگ ٹھنڈی بن جا، گلزار بن جا، سلامتی والی بن جا. اللہ اکبر. آج میرا پیغمبر تیرے اندر مہمان بن کر آ رہا ہے. خیال رکھنا میرے پیغمبر کی عظمت کا خیال رکھنا. میرے پیغمبر کو ذرا کوئی تکلیف بھی نہ پہنچنے پائے. اللہ اکبر. اس کے لیے سلامتی والی بن جا. آگ نے کہا اللہ میرے پروردگار میں کیسے بن جاؤں، میں کیسے بن جاؤں؟ ایسے بن جاؤ جیسے ماں کی گود کے اندر بچے کو راحت اور سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. آگ کا کام تو جلانا ہے، لکڑی ڈال دو جل کر راکھ ہو جاتی ہے، انسان راکھ ہو جاتے ہیں. مگر آج اللہ کا پیغمبر ہے، موحد اعظم ہے، اللہ کا پیارا پیغمبر ابراہیم آج آگ کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. آگ سلامتی والی بن جاتی ہے. آگ نے اللہ کے پیغمبر کو ذرا بھر کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی ہے. یہ میرے اللہ کی شان ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. دنیا سارے منصوبے بنا لے، دنیا ناکام ہو جاتی ہے، میرا اللہ کی تدبیر کامیاب ہو جاتی ہے. اللہ تو تقدیروں کا مالک ہے. اللہ ان ساری سازشوں کو ناکام بنانے والا ہے. ساری دنیا کے شیاطین جمع ہو جائے، ایک طرف میرے اللہ کی طاقت ہے. اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. ابراہیم خلیل اللہ کے لیے میرے رب نے آگ کو گلزار سلامتی والی بنا دیا ہے. قرآن نے خود کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اب دشمن کے دانت کھٹے ہو گئے. اتنا بڑا آگ کا چرخا تیار کیا تھا، کئی مہینے تک آگ جلتی رہی. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر کو جب ڈالا جاتا ہے آگ کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. وہی آگ جو جلانے والی ہے اللہ کے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جاتی ہے. میرے بھائیوں، جب انسان اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، رب العالمین کی عظمت اور بڑائی کو بلند کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے، ادھر میرے اللہ کی نصرت اور مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ سارے امتحانات، کیونکہ وقت نہیں ہے، میں مختصر وقت کے اندر اس کا تذکرہ کروں گا. تھوڑی تھوڑی جھلکیاں آپ کے حضرات کے سامنے، کیونکہ موسم بھی بڑا عجیب ہو گیا، خوب بارش ہوگی ماشاءاللہ، اس لیے آپ بھی لیٹ ہو گئے ہیں. تو میں یہی چاہتا تھا کہ انشاءاللہ اب بھی یہی خواہش ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم اپنے عید کا خطبہ ابھی انشاءاللہ دینے والے ہیں انشاءاللہ. تو حضرات محترم، آپ دیکھیے کہ ان امتحانوں میں کامیاب اللہ کا پیغمبر ہو گیا. اب بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا آ گیا، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کا نبی ہے، اولاد نہیں ہے. بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، میاں بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے. ایک دن چپکے سے اللہ کی بارگاہ کے اندر رات کا وقت ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یہ مولوی نے گلہ نہیں، اب کسی پیر یا کسی جناب کوئی تاریخی گلہ باتا تاریخ یا کتابہ نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا. کیا اللہ کا پیغمبر مانگتا ہے؟ اللہ کا پیغمبر بھی جب مانگتا ہے تو اپنے رب سے مانگتا ہے. اللہ کے سارے نبیوں نے اللہ سے مانگا ہے. میرے آپ کے پیارے پیغمبر آمنہ کے لال بھی جب مانگتے ہیں تو اپنے رب سے مانگتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے میرے پروردگار. قرآن کہتا ہے کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر آج اپنے رب کے دروازے کا بوہا کھڑکا کر کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ، میری ہاجرہ کی گود خالی ہے اور میں بھی بوڑھا ہو گیا، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دعا کی ہے، رب ہب لی من الصالحین. مجھے واسطے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں میرے پروردگار بوڑھا ہو
ہو گیا ہوں, بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے, مگر اللہ یہ بیٹے اور بیٹے دینے کا قادر تو ہے میرے اللہ. میری درخواست ہے مجھے صالح بیٹا عطا کر دے, اچھا نیک بیٹا مجھے عطا کر دے. اللہ کا پیغمبر بھی اپنے رب سے مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. رب ہب لی من الصالحین. اللہ کریم نے بھی دعا کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا میرا پیارا پیغمبر تو نے صالح بیٹا مانگا ہے, میں اللہ تجھے بشارت دیتا ہوں, میں اللہ تجھے خوشخبری سناتا ہوں. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا پیغمبر تو نے صالح بیٹا مانگا ہے, میں تجھے بشارت دیتا ہوں صالح بھی ہوگا اور حلیم بھی ہوگا. سبحان اللہ. حلم والا ہوگا اور بہت بڑا مدبر ہوگا, حلیم ہوگا. اور میرے دوستو میرے رب نے کہا میرا پیغمبر میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا. حضرت بی بی ہاجرہ سن رہی ہے, وہ کہتی ہے اللہ کا پیغمبر ابراہیم اب تو بھی بوڑھا ہو گیا, میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں. اللہ اکبر. نہ اب میں بیٹے دینے کے اولاد دینے کے قابل بھی نہیں ہوں. اللہ کا پیغمبر کہتا ہے اللہ کی بندی ہے, نہ تیرے اختیار میں ہے نہ میرے اختیار میں ہے. ارے بیٹے اور بیٹیاں دینے والا تو میرا پروردگار ہے. میں نے اپنے رب سے مانگا ہے اور اللہ نے کہہ دیا ہے ہاں نا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تجھے بیٹا دے رہا ہوں. سبحان. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. ایک اور پیغمبر بھی ہے, اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے کے اندر بیٹا مانگا. کون ہے؟ اس کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر ہے, وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے. کہہ دو مجھے وہاں سے اور ذرا محبت سے کہہ دو سبحان. اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے پیغمبر نے بیٹا مانگا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور میرا پیغمبر زکریا میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے, قبول بھی کر لیا. ان کی بیوی بھی کہتی ہے زکریا تم بھی بوڑھا میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں, اب ہماری عمر ہے, ہماری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے, کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ دینے پر آئے تو وہ قادر ہے, دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور کہا فرمایا. قرآن کہتے ہیں یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. اللہ کہتا میرا پیغمبر زکریا میں نے تیری دعا کو قبول بھی کر لیا اور میں تجھے بیٹا بھی دوں گا. میں نے تیرے بیٹے کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا ہے. مجھے بات سے مزہ آ جائے سبحان اللہ. میرا پیغمبر میں نے تیری دعا سن لی ہے, تیری دعا سن بھی لی ہے بلکہ قبول کر لی ہے. قبول کرنے کے بعد میں تجھے بیٹے کا وعدہ بھی کر رہا ہوں دینے کا, اور میں نے تیرے بیٹے کا نام بھی خود یحییٰ رکھ دیا ہے. وہ کہہ رہی تھی, اللہ کہتا ہے میں کہہ کر سکتا ہوں. سبحان اللہ کہہ دو. اور جب حضرت مریم صدیقہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا عطا کر دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے, سبحان اللہ کہہ دو, ارے بغیر شوہر کے اللہ نے حضرت بی بی مریم صدیقہ کے بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا ہے. اور وہ بڑی پریشان, کیا ہوگا؟ مجھے تو آج تک کسی فرشتے نے کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا, یا اللہ یہ کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں مریم تو پریشان کیوں ہوتی ہے, اللہ قادر ہے جو کرنے پر آئے کر سکتا ہے. اس نے کھجور کو ہلایا, خوش کھجور ہے, موسم بھی نہیں ہے, ایسے ہلایا کرو تازہ کھجوریں زمین پر گرنا شروع ہو جائے. مزیدار کہہ دو سبحان اللہ. اور ذرا محبت سے کہہ دو, تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جاؤ. کچھ دوستوں کو نیند بھی آ رہی ہے, سب کہہ دو سبحان اللہ. میرے بھائیوں اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو موسم نہیں ہے, کھجور کا خشک درخت کھڑا ہے, اس کو ہلاتا ہے, زمین پر ترو تازہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری کھجوریں زمین پر گرتی ہیں. کہتا ہے مریم دیکھ جو اللہ بے موسمی خوش کھجور سے ترو تازہ بہترین کھجوریں پیدا کر سکتا ہے, وہ اللہ تیرے بطن سے بھی بیٹا پیدا کر سکتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. ہم محتاج ہیں. نظام قانون قدرت یہی ہے, شادی ہو, میاں بیوی ہوں, اکٹھے ہوں,
تو تب جا کر حمل ٹھہرتا ہے، پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، تو وہ بھی اللہ جس کو دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں وہ بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس قانون قدرت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ کریم ہے، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ اب جناب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا۔ اللہ، مجھے یہ دنیا والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنی بڑی تو معصوم خاتون، نیک پاک دامن، یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آئی ہے؟ اللہ، میرے اوپر تو بڑے بہتان لگیں گے، الزام لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، میری بندی تم اپنے اس بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اللہ، کبھی بچے بولتے تو نہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، بلوانا میں رب کا کام ہے۔ کیا بات ہے! دودھ پی رہا ہے، انہوں نے اعتراض کیا، مخالفین جو تھے، حضرت بی بی مریم نے کہا کہ اس سے بات کرو۔ انہوں نے کہا مریم تو ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، کبھی بچے بھی بولتے ہیں، ابھی 1 دن کا 2 دن کا 3 دن کا بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، اور اس کی طرف کہتے اشارہ کرتے بات کرو، سبحان اللہ، کہتے بات تو کرو نا، سبحان اللہ کہہ دو۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ وہ بچہ بولتا ہے، بچہ بھی کون ہے؟ جو حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم ہے، سبحان اللہ، جو میرے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق آسمان پر ہے اور قیامت سے پہلے نازل بھی ہوگا، سبحان اللہ، دوبارہ نازل ہوگا، 40 سال تک حکومت کرے گا، بچے ہوں گے، شادی کریں گے، بچے پیدا ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم کے دور میں پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام ہوگا، ایک بھی نام کا کافر نہیں ہوگا، اسلام غالب آ جائے گا۔ میرے بھائیو، بات کرو، بچے کی طرح بچہ بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پی کر، اور ان کو کہتا ہے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، بول پڑتا ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اب تو پڑھتا چلا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب ان کے اللہ نے دانت کھٹے کر دیا، سبحان اللہ کہہ دو۔ تو مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ دینے پر آئے، غریبوں کو، آپ جیسے لوگوں کو، ہمارے جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کئی کی بیٹے بیٹیاں دے دے، درجنوں بچے بیٹے اور بیٹیاں عطا کر دے، نہ دینے پر آئے تو اپنے نبیوں کو نہ دے، بڑھاپے میں دے رہا ہے، ابراہیم کو بڑھاپے میں دے رہا ہے، زکریا کو بڑھاپے میں دے رہا ہے، مریم صدیقہ کے بطن سے میرا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر رہا ہے۔ یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہتا ہے اللہ کر سکتا ہے۔ اب جناب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، نام کیا رکھا؟ اسماعیل علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کتنا پیار ہوتا ہے جب ایک آدمی کو 5 سال کے بعد اولاد مل جائے، 10 سال کے بعد مل جائے، جوانی میں نہ ملے، بڑھاپے میں مل جائے، ہر وقت اس بیٹے کو چومتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کو چوم رہا ہے، اس کی آنکھوں کو، اس کی پلکوں کو، اس کے رخسار کو، اس کے لبوں کو، اس کے ہاتھوں کو، پورا خاندان اس سے محبت اور پیار کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بڑھاپے کے اندر بیٹا عطا کر دیا، ساتھ امتحان کا پرچہ بھی دے دیا، اور میرا پیارا پیغمبر اس ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو اسماعیل کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، امتحان کا پرچہ مل جاتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اپنے معصوم بچے کو، اکلوتے بیٹے کو جو اللہ نے بڑھاپے کے اندر عطا کر دیا، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر جوان دما ہے، چلے جاؤ چلے جاؤ، یا اللہ یہاں رک جاؤ، آواز آتی ہے نہیں نہیں نہیں، یہاں نہیں رکنا، اور آگے چلو اور آگے چلو، بلکہ یہاں تک آ گئے جہاں آج میرے اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، یہاں ٹھہر جاؤ۔ بالکل یہ بالکل ایسی وادی ہے، کوئی آبادی نہیں، انسان نہیں، حیوان نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ، ان سے بولنا بھی نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کا پیغمبر اپنے رب کی بات کو مان رہا ہے، چھوڑ کر چلا جا رہا ہے۔
حضرت حاجرہ نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ابراہیم، کیا ہوا؟ اس جنگل وادی غیر ذی زرع کے اندر تو ہمیں چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، ستو ہے، بس چھوڑ کر چلا جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حضرت بی بی حاجرہ کہتی ہے اللہ کا پیغمبر اگر تو اللہ کا حکم ہے پھر ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ جو اللہ آپ کی آتش نمرود میں مدد کر سکتا ہے وہ اللہ ہماری جنگل کے اندر بھی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ایسا سر ہلایا کہ اللہ کی مرضی ہے، سبحان اللہ۔ بس پیغمبر تو چلے جا، اب ہمیں آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو آپ دیکھیں اس ماں کی عظمت کو دیکھو، اس کے معصوم بچے کی عظمت کو دیکھو، اس وقت کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے قربان جائیے، اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا نظر آ رہا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ چلے جاتے ہیں، اب جناب کچھ عرصے بعد آنے کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی اور کچھ بھی نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ پانی بہ رہا ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھ جائے، آگے آ جائے، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بغیر بارش کے ماشاءاللہ یہ سیلاب آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی بڑی گرمی کی شدت تھی، اللہ نے کتنا بڑا کرم کر دیا، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ بہرحال وقت تھوڑا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ بڑی تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، پھر آئے، جناب کیا ہوتا ہے؟ اب جناب ایک اور پرچہ مل جاتا ہے، سبحان۔ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ حضرت حاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، کھانے پینے کی جو تھوڑی بہت چیزیں تھی وہ بھی ختم ہو گئیں۔ اب اللہ کی نیک بندی جو ہے صفا مروہ کی طرف دوڑ رہی ہے، پانی کی تلاش کے اندر ہے کہ کہیں سے مجھے پانی مل جائے تاکہ میرے اس بچے کا حلق جو خشک ہو چکا ہے، زبان باہر نکل گئی ہے، اللہ اکبر، تاکہ کہیں سے پانی مل جائے۔ اور جب آگے آتی ہے، بچہ قریب ہے، فوراً بھاگ کر آتی ہے، میں دیکھ تو رہا ہوں میرے بھائیوں اور میرے دوستو، اب کی بار اللہ 7 چکر صفا مروہ کے لگاتی ہے، اب دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار میرا معصوم بچہ ہے، اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی انتظام بچے کے لیے کر دے۔ میرے اللہ کریم نے حضرت حاجرہ کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کا یہ چکر لگانا، پریشانیاں بھی میرے رب کے ہاں قبول ہو گئیں۔ اللہ کریم نے اپنے کرم کا معاملہ کر دیا اور اللہ کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرما دیا، اے جبرائیل جی یا رب جلیل، جاؤ جہاں میرا پیغمبر اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں جا کر اپنی رحمت والا پر مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دو، سبحان۔ میرے بھائیوں جب حضرت حاجرہ آ رہی ہے کیا دیکھتی ہے؟ ارد گرد پانی ہی پانی ہے، کہتی ہے زم 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 زم، یعنی رک جا، ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، اس زم زم کو میرے رب نے نام بھی پسند کر لیا ہے۔ اس پانی کا نام آج بھی زمزم ہے، جو بڑا برکت والا ہے، عظمت والا پانی ہے، جو آدمی پیتا ہے اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے، ایسا برکت والا پانی ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ سے جو بیٹا مانگا وہ زمزم والا ہے، جو پیغمبر مانگا ہے وہ کوثر والا ہے، کیا بات ہے میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعائیں کام کر جاتی ہیں اور ان امتحانوں کے بعد پھر ایک اور آخری امتحان آتا ہے، اے میرا پیغمبر سب سے زیادہ اپنی قیمتی چیز کو جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے میرے راستے پر قربان کر دے۔ اونٹ قربان کر رہا ہے اور قربانیاں دے رہا ہے، فرمایا نہیں، جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے وہ قربان کرو۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ تو پیارا یہی ابراہیم ہے، میں کیا دیکھتا ہوں میرا بیٹا، میں تیرے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اور بیٹا بھی پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہے، کہتے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میرے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تیاری کر کے لے کر جاتے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ
کا پیغمبر اپنے بیٹے سے خواب بھی بیان کر رہا ہے، میں چھری چلا رہا ہوں یہ بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کہتا ہے کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ کے پیغمبر اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر جا رہا ہے، چھری بھی ہاتھ میں لے کر کے قربان گاہ کی طرف جا رہا ہے، معصوم بچہ ہے، اللہ نے بڑھاپے کے اندر عطا کر دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا پیغمبر اپنے اکلوتے خوبصورت چاند سے زیادہ حسین بیٹے کو قربان بھی کرنے سے دریغ نہیں کر رہا۔ اب لٹا دیتا ہے، بیٹا کہتا ابا جان ایسا کریں، آپ میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیں۔ سبحان اللہ، چھوٹا معصوم بچہ ہے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ جب میرے گلے پر چھری پھیریں گے آنکھوں کے اندر آنکھیں آئیں گی، شاید شفقت فطری آپ کی جوش میں آ جائے اور مجھے چھوڑ دیں، کہیں آپ اپنے امتحان کے اندر ناکام نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، چھری کو تیز کر رہے ہیں، لٹا دیتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ کا پیغمبر اسماعیل کہتے ہیں کہ میری جناب یہ جو ہے ٹانگیں میرے بازو بھی میرے پاؤں میں باندھ دو، ہو سکتا ہے کہ جب میں خون کے اندر لت پت ہوں ابا جان، پھر آپ کی وہ محبت، آپ کی شفقت اور آپ کے صبر کا دامن نہ پھوٹ جائے، آپ مجھے باندھ دیں تاکہ میں حرکت بھی زیادہ پھر نہ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے خوبصورت انداز میں کہا، یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، ارے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے بھائیوں۔ بہرحال پھر گلے پر چھری چلاتے ہیں، یہ نہیں کہ ایسا واقعہ ہے چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں ہے، پھر تیز کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان کیا بات ہے، دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو کہیں پرچے کا ٹائم ختم نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، چھری نہیں چلتی۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان چھری کو تیز کر لو، چھری کو اور تیز کرتے ہیں، پھر بھی نہیں چلتی ہے۔ پھر غصے سے ابراہیم علیہ السلام چھری کے ساتھ غصہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر چھری کو بھی بولنے کی قوت گویائی عطا کر دی۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم ادھر تیرا حکم ہے، ادھر رب جلیل کا حکم ہے، تو بتا میں تیری مانوں یا اپنے رب کی بات کروں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبے کو بھیج دیا اور اللہ کے رحمت سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر چھری چلا دی اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ میرے آپ کے پیارے پیغمبر آمنہ کے لال سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر 10 سال تک قربانی کی ہے اور یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور میرے نبی کی بھی سنت ہے۔ اور حضور رحمت دو عالم عید کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر کھڑے کھڑے ایک قربانی اپنی طرف سے پیش کیا کرتے تھے اور ایک قربانی اللہ یہ میں اپنی امت کے ان جوانوں ان انسانوں کی طرف سے دے رہا ہوں اللہ جو قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اور صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیا ہے قربانی؟ حضور نے رحمت دو عالم نے فرمایا قربانی کے جسم کے اوپر جتنا بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اے انسانوں میرے تک تمہارے قربانی کے جانور نہیں پہنچتے، ان کا خون نہیں، ان کا چمڑا گوشت بھی نہیں ہے، بلکہ جب تمہارے دلوں کے اندر میں اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ جو حضرات بھی آج قربانی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ بہرحال قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلایا جائے، چھری تیز کے ساتھ جو ہے تکبیر پڑھنی چاہیے اور سارے کے سارے جتنا بھی 7 حصے دار بڑے جانور کے اندر ہوں سارے مسلمان ہونے چاہیے۔